अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, इस्तक़बाल है फ़िक्र ख़बर स्टूडियो में। मैं रिज़वान अहमद नदवी मुल्क और आलमी अहम और ख़ास ख़बरों के साथ। तो नाज़रीन, ख़बरों की तफ़सीलात से क़ब्ल एक नज़र हेडलाइंस पर। दिल्ली में इंडिया गेट पर आलूदगी मुखालिफ एहतिजाज, मुज़ाहिरीन का पुलिस पर मिर्च स्प्रे। जस्टिस सूर्यकांत बने नए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। जम्मू कश्मीर में नया तनाज़ा, मेडिकल कॉलेज में मुस्लिम तलबा के दाखिले के खिलाफ बीजेपी का मेमोरेंडम LG ने किया कबूल, सियासी जमातों का शदीद एतराज़। बैरूत में इसराइली फ़ज़ाई हमला, हिज़्बुल्लाह के चीफ ऑफ स्टाफ अली तब्तबाई समेत 5 अफराद का कत्ल, 28 ज़ख्मी। गजा में काबिज़ इसराइल की जानिब से जंगबंदी की खिलाफ वर्जियों का सिलसिला जारी, अब तक 500 खिलाफ वर्जियाँ रिकॉर्ड, 342 फ़लस्तीनी शहीद और ज़ख्मी। मलेशिया का बड़ा कदम, 16 साल से कम उम्र बच्चों के सोशल मीडिया अकाउंट्स पर पाबंदी। ChatGPT अपडेट से जहनी सेहत हो रही है बुरी तरह मुतासिर, AI की दोस्ती से 3 जानें गईं जबकि मुतअद्दिद सारिफीन अस्पताल में दाखिल। तो नाज़रीन, खबरों की तफसीलात से कबल गुजारिश आपसे कि अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें और वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर रखें। तो नाज़रीन, बढ़ते हैं खबरों की तफसीलात की तरफ। जम्मू कश्मीर में बड़ा सियासी तनाज़ा खड़ा हो गया है। बीजेपी ने श्री माता वैष्णव देवी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एक्सीलेंस की दाखिला फहरिस्त मनसूख करने का मुतालबा किया है, क्योंकि 50 में से 42 मुंतखब तलबा मुसलमान हैं। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने बीजेपी का ये मेमोरेंडम कबूल भी कर लिया है, जिस पर शदीद सियासी रद्द-ए-अमल सामने आ रहा है। बीजेपी, विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल का कहना है कि चूंकि ये इदारा माता वैष्णव देवी श्राइन बोर्ड चलाता है, इसलिए यहाँ तमाम नशिस्तें हिंदू तलबा के लिए मुख्तस की जाए। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने बीजेपी पर तालीमी इदारों को फ़िरक़ावाराना रंग देने का इल्ज़ाम आयद किया है, जबकि महबूबा मुफ्ती ने कहा कि मुसलमानों के साथ इम्तियाज़ को अब तालीम तक फैला दिया गया है। बांग्लादेश में मोहम्मद यूनुस की क़यादत वाले अबूरी हुकूमत ने एक बार फिर भारत को बाज़ाब्ता सिफारती ख़त भेजा है, जिसमें साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म शेख हसीना की हवालगी का मुतालबा किया गया है। ये ख़त नई दिल्ली में बांग्लादेश हाई कमीशन ने भारतीय वज़ारत ख़ारजा को दिया है। ये दरख्वास्त उस फैसले के बाद आई है जिसमें 17 नवंबर 2025 को ढाका की खुसूसी अदालत ने शेख हसीना को इंसानियत के खिलाफ जराइम में सज़ाए मौत सुनाई थी। अदालत के फैसले के बाद ये पहली बाज़ाब्ता और सख्त तरीन सिफारती कोशिश है। शेख हसीना अगस्त 2024 में हुकूमत गिरने और शदीद सियासी तशद्दुद के बाद भारत आ गई थी और 15 माह से यही मुकीम है। ढाका का मौक़िफ़ है कि इतने अरसे तक उन्हें वापस न भेजना अदालती अमल में मुदाखलत है। भारत ने हस्ब साबिक़ इस बार भी कोई सरकारी रद्द-ए-अमल जारी नहीं किया है। दिल्ली में इतवार की शाम इंडिया गेट पर जहरीली हवा के खिलाफ मुजाहरा उस वक्त बिगड़ गया जब चंद मुजाहिरीन ने पुलिस पर मिर्च का स्प्रे किया, जिससे इलाका अफरा तफरी का शिकार हो गया। 3 से 4 पुलिस एहलकार जख्मी बताए जा रहे हैं, जिन्हें राम मनोहर लोहिया अस्पताल में दाखिल कराया गया है। पुलिस का दावा है कि मुजाहिरीन के पास मारे गए नक्सली कमांडर के पोस्टर भी मौजूद थे, जिसने एहतिजाज की नौयत पर सवाल खड़े कर दिए हैं। पुलिस ने सरकारी काम में रुकावट और बदतमीजी की दफात के तहत FIR दर्ज की है। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के मुताबिक इंडिया गेट एहतिजाज की नामजद जगह नहीं है, इसलिए पुलिस ने मुजाहिरीन को जंतर मंतर जाने की हिदायत दी, मगर मुजाहिरीन रुकावटें तोड़कर सड़क पर बैठ गए। उन्हें हटाने की कोशिश पर फिर तसादुम हुआ। उधर आम आदमी पार्टी के तर्जुमान प्रियंका कक्कड़ ने दिल्ली की आलूदगी को कौमी सेहत की इमरजेंसी करार देते हुए हुकूमत पर कोई इकदाम न करने का इल्जाम आयद किया और NCR के उज़रा के साथ हंगामी इजलास का भी मुतालबा किया। पाकिस्तान से मकबूजा कश्मीर वापस लेने के आज़म का कई बार इजहार करने के बाद अब वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने पाकिस्तानी सूबे सिंध के ताल्लुक से भी उम्मीद जाहिर की है कि मुमकिन है कि मुस्तकबिल में वो हिंदुस्तान का हिस्सा बन जाए। आज सिंध की भूमि, मेरे बहनों भाइयों, यह भारत का हिस्सा भले ही न हो, लेकिन सभ्यतागत रूप से सिंध हमेशा भारत का हिस्सा रहेगा। और जहां तक जमीन की बात है तो बॉर्डर्स तो बदल सकते हैं, क्या पता कल को सिंध भारत में फिर से वापस आ जाए। उन्होंने ये बात बीजेपी के सरपरस्त LK आडवाणी के सिंध से जुड़े जज्बात का हवाला देते हुए कही। राजनाथ सिंह ने कहा कि आडवाणी ने अपनी किताब में लिखा था कि सिंधी हिंदुओं ने कभी भी सिंध की भारत से अलहदगी को दिल से कबूल नहीं किया। उन्होंने मजीद कहा कि दरियाए सिंध न सिर्फ हिंदुओं बल्कि सिंध के कई मुसलमानों के नज़दीक भी मुक़द्दस माना जाता रहा है।
وزیر دفاع نے کہا کہ تہذیبی رشتہ آج بھی برقرار ہے، سندھ چاہے پاکستان میں ہو، تہذیبی طور پر وہ ہمیشہ بھارت کا حصہ رہے گا۔ انہوں نے نیشنل اینتھم کی لائن پنجاب، سندھ، گجرات، مراٹھا کا حوالہ دے کر کہا کہ سندھی شناخت ہمیشہ بھارتی تہذیب کا حصہ رہے گی۔ جسٹس سوریہ کانت نے پیر کو بھارت کے 53ویں چیف جسٹس کے طور پر حلف اٹھایا۔ صدر جمہوریہ دروپدی مرمو نے راشٹرپتی بھون میں منعقدہ تقریب میں انہیں حلف دلایا۔ وہ جسٹس بی آر گوئی کی جگہ لیں گے اور تقریباً 15 ماہ تک اس عہدے پر رہیں گے، جبکہ ان کی ریٹائرمنٹ فروری 2027 میں ہوگی۔ جسٹس کانت ملک کے کئی اہم اور تاریخی فیصلوں کا حصہ رہے، جن میں آرٹیکل 370 کی منسوخی، پیگسس اسپائی ویئر، بہار ووٹر لسٹ تنازع اور غداری کے نوآبادیاتی قانون کو روکنے کا فیصلہ شامل ہے۔ وہ اس بینچ میں بھی شامل تھے جس نے علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کی اقلیتی حیثیت پر نظر ثانی کی راہ ہموار کی تھی۔ ہریانہ کے ضلع حصار میں 1962 میں پیدا ہوئے جسٹس سوریہ کانت ایک چھوٹے شہر کے وکیل سے سپریم کورٹ کی سربراہی تک پہنچے۔ انہیں قانون میں ماسٹرز ڈگری فرسٹ کلاس فرسٹ حاصل کرنے کا بھی اعزاز ہے۔ بتا دیں کہ گزشتہ روز چیف جسٹس بی آر گوئی ریٹائر ہو گئے ہیں۔ انہوں نے ریٹائرمنٹ کے روز واضح کیا کہ وہ کسی بھی سرکاری عہدے کو قبول نہیں کریں گے اور سماجی خدمت ان کی زندگی کا بنیادی حصہ رہے۔ غزہ کی حکومت کے میڈیا آفس نے انکشاف کیا ہے کہ 10 اکتوبر کو جنگ بندی نافذ ہونے کے بعد سے اسرائیل نے صرف 44 دنوں میں تقریباً 500 بار جنگ بندی کی خلاف ورزی کی ہے۔ ان حملوں میں 342 فلسطینی شہید ہوئے ہیں، جن میں بڑی تعداد بچوں، خواتین اور بوڑھوں کی ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں میں ہی اسرائیل کی 27 خلاف ورزیاں ریکارڈ کی گئی ہیں، جن میں 24 افراد شہید ہوئے ہیں اور 27 زخمی ہیں۔ غزہ حکام نے ان اقدامات کو بین الاقوامی انسانی قوانین کی کھلی خلاف ورزی قرار دیتے ہوئے عالمی برادری سے فوری مداخلت کی اپیل کی ہے۔ حکام کے مطابق اسرائیل نہ صرف حملے جاری رکھے ہوئے ہے بلکہ تباہ شدہ علاقوں میں امداد اور طبی سامان کی آزادانہ رسائی کو بھی روک رہا ہے، جو کہ جنگ بندی معاہدے کے خلاف ہے۔ ادھر اسرائیلی فوج نے ہفتے کی شام کئی فضائی حملوں کی تصدیق کی، یہ دعویٰ کرتے ہوئے کہ کارروائی حماس کے ایک جنگجو کی جانب سے اسرائیلی فوجیوں پر حملے کے بعد کی گئی۔ حالانکہ جو حملہ ہونے کا دعویٰ اسرائیل کر رہا ہے اس میں کوئی بھی اسرائیلی فوجی نہیں زخمی ہوا ہے اور نہ ہی وہاں کچھ ایسی صورتحال بنی ہے کہ جسے کہ حملہ کیا جائے۔ وہیں اسرائیل نے حماس کے 5 سینئر کمانڈروں کے قتل کا بھی دعویٰ کیا ہے۔ دوسری جانب حماس کے سیاسی بیورو کے سیاسی رہنما عزت الرشق نے ثالث ممالک اور امریکہ سے مطالبہ کیا ہے کہ اسرائیل پر دباؤ ڈالیں تاکہ وہ معاہدے کی پابندی کریں۔ بے لگام قابض اسرائیل کی جانب سے خطے کو غیر مستحکم کرنے کے لیے بلا اشتعال حملوں کا سلسلہ جاری ہے۔ گزشتہ روز لبنان کے بیروت کے علاقے میں اسرائیل نے فضائی حملہ کر حزب اللہ کے اعلیٰ کمانڈر علی طبطبائی کو قتل کر دیا ہے۔ لبنانی وزارت صحت کے مطابق حملے میں 5 افراد شہید اور 28 زخمی ہوئے ہیں۔ اسرائیلی وزیر اعظم نتنیاہو کے دفتر نے دعویٰ کیا ہے کہ کارروائی کا اصل ہدف حزب اللہ کے اعلیٰ کمانڈر ہیثم علی طبطبائی تھے۔ علی طبطبائی حزب اللہ میں نعیم قاسم کے بعد دوسرے اہم ترین شخصیت سمجھے جاتے تھے۔ وہ 1980 کی دہائی میں تنظیم میں شامل ہوئے اور کئی اسٹریٹجک ذمہ داریاں سنبھالتے رہے۔ لبنانی صدر جوزف عون نے اسرائیلی جارحیت کی مذمت کرتے ہوئے کہا کہ اسرائیل جنگ بندی کی تمام درخواستوں کو نظر انداز کر رہا ہے۔ انہوں نے بھی عالمی برادری سے فوری مداخلت کی اپیل کی۔ ملیشیا کی حکومت نے اہم قدم اٹھاتے ہوئے اعلان کیا ہے کہ 2026 سے 16 سال سے کم عمر بچوں کو سوشل میڈیا اکاؤنٹ بنانے کی اجازت نہیں ہوگی۔ یہ فیصلہ کم عمر افراد کو آن لائن نقصان دہ مواد اور سائبر بلینگ سے بچانے کے لیے کیا گیا ہے۔ کمیونیکیشن منسٹر فہمی فاضل کے مطابق نئے قوانین کے تحت تمام پلیٹ فارمز پر EKYC یعنی کہ الیکٹرانک تصدیق شناخت لازمی ہوگا۔ رجسٹریشن کے وقت پاسپورٹ یا ڈیجیٹل ID کے ذریعے عمر کی تصدیق کی جائے گی۔ یہ پابندی نئے آن لائن سیفٹی ایکٹ کے تحت نافذ ہوگی، جو کہ 1 جنوری 2026 سے مؤثر ہوگا۔ کئی ماہرین کے مطابق یہ اقدام وقت کی ضرورت ہے اور عالمی سطح پر بچوں کی ڈیجیٹل حفاظت کے لیے جاری اقدامات سے ہم آہنگ ہے۔ نیو یارک ٹائمز کی نئی تحقیق میں انکشاف ہوا ہے کہ اوپن AI کے چیٹ بوٹ ChatGPT کے کچھ اپڈیٹس نے کئی صارفین کی ذہنی صحت پر منفی اور خطرناک اثرات ڈالے ہیں۔ رپورٹ کے مطابق کئی صارفین طویل گفتگو کے دوران غیر معمولی ذہنی الجھن میں مبتلا ہوئے ہیں۔ کم از کم 3 افراد نے جان بھی لے لی اور درجنوں کو اسپتال پہنچنا پڑا۔ کمپنی پر 5 غلط اموات یعنی کہ رانگ فل ڈیتھ کے مقدمات دائر ہوئے ہیں۔
تحقیقات میں یہ بات بھی سامنے آئی ہے کہ ماڈل کو دوستانہ اور ہمدرد بنانے کے چکر میں اسے واضح طور پر خوش آمدی بنا دیا گیا ہے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ یہ اے آئی صارفین کی ہر بات کی تعریف کرنے لگا، یہاں تک کہ ماڈل کچھ حالات میں صارفین کی خودکشی یا نقصان دہ خیالات کی حوصلہ افزائی کرنے لگا یا پھر انہیں غلط رہنمائی دینے لگا۔ ایک نوجوان کو تو ماڈل نے خودکشی کا طریقہ تک سمجھا دیا۔ ماہرین کے مطابق خطرہ زیادہ ان صارفین کے لیے تھا جو روزانہ بہت طویل گفتگو کرتے تھے، کیونکہ طویل سیشنز میں حفاظتی نظام کمزور پڑ جاتا ہے۔ ان واقعات کے بعد اوپن اے آئی نے ماڈل میں GPT-5 جاری کیا ہے، جس میں خطرناک مشوروں کی نشاندہی بہتر ہوئی ہے، ذہنی بحران میں معاون رویہ مضبوط ہوا ہے اور صارف کو وقفہ لینے کے لیے خودکار ہدایات شامل کی گئی۔ تاہم کمپنی نے تسلیم کیا ہے کہ ایسے واقعات نے یہ ثابت کیا ہے کہ بے احتیاط اے آئی اپڈیٹس براہ راست ذہنی صحت پر اثر ڈال سکتے ہیں۔ ناظرین، مصنوعی ذہانت طاقتور ٹیکنالوجی ضرور ہے، لیکن ایک بات یاد رکھیں کہ وہ انسانی رہنمائی کا متبادل کبھی نہیں بن سکتا۔ تو ناظرین، خبریں مزید خبروں کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ www.fikrkhabar.com پر رجوع کر سکتے ہیں۔ ویڈیوز کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں۔ تو ناظرین، اجازت دیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔